ایک بزرگ گزرے حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے، بغداد میں پڑھتے تھے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا، وہ بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا، میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے، اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت ہے۔ کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے، یوں کا دیدار بھی کرا کرتے تھے، ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے، دونوں کام کرتے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے معاذ اللہ، ایسا سوال کروں گا اسے جواب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی، میں سوال تو میں بھی کروں گا، سوال تو بولیے، سوال تو میں بھی کروں گا، پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں، دیکھوں گا۔ کہتے ہیں ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی، کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا، بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا، بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں، گئے تو بابا جی موجود تھے، ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو آئے، سلام کے بعد پہلے لفظ پتا ان کے کیا تھے، کہنے لگے ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور فرمانے لگے ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا۔ کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا۔ جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت۔ حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے، ابن سقا پھر نہ مانا، کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دیا ہے، اس تو علم غیب ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا، مناظر بنا، بڑی تقریریں کرتا، واضح کرتا۔ پھر وہ روم چلا گیا، روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا۔ پھر ایک دن روم کے اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی اسے پسند آ گئی، کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، عیسائی ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا، اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا، میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی، بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے، مال سے، شہرت سے، پر میری چھوٹتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے، آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نا۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے، اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں جھکاتے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک آدمی حلوائی کی دکان پہ کوئی چیز لینے آیا، کوئی درویش سادہ سا آدمی چھوٹی سی مسجد سے نکلا، حلوائی سے کہا دے دے، حلوائی کا چل دوڑ جا، تو روز آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جب سارے آتے ہیں تب آیا کر، غریب گاہک نا تو حلوائی نے جھڑک دیا۔ اس درویش کو جوش آ گیا، کہنے لگا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میں تیری دکان الٹ کے رکھ دوں گا، میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ کہنا چل دوڑ جا، بڑے دیکھے تیری طرح کے دکان الٹنے والے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی گزر رہے تھے، حلوائی کی نظر پڑی تو دوڑ کے دست بوسی کرنے آیا، کہنے لگا حضور السلام علیکم۔ آپ فرمانے لگے اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کر، تیری دکان واقعی الٹ جائے گی۔ کہا حضور کس طرح؟ یہ تو ایسے ہی سادہ سا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی سادہ ہے، اس کا پیر بھی اسی طرح کا ہے، پر دادا پیر بڑا باکمال ہے، وہ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے وہ بڑا باکمال ہے۔ فرمایا وہ تیار کھڑا ہے، وہ کہتا ہے چلو نالائق ہوا تو کیا ہوا، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا۔
کہہ دے گا تو الٹ دیں گے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یہاں کوئی لاوارث لوگ بستے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور اس سے مراد ہر پیار کرنے والا ہے، صرف سلسلے میں آنے والا نہیں، ہر پیار کرنے والا قادر۔ بھائی سمجھ لیں، یاد اس بات کو پرکھیں، اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے، وہ تو نواز دیتی ہے، وہ تو نور۔ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی؟ میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے، کیوں جی؟ کی پتہ کتوں رام آ جائے، ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ، پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے، کدھر سے شفا مل جائے۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا، دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا، ایک ڈاکٹر کی کھائے گا، جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا، تیری پرہیز بھی بدل دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا۔ حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ، ان کے مرید تھے علی بن جوسکی نام تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا۔ وہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے، دبانے لگے، ڈانٹا کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے، چل حضور غوث اعظم کے قدم دبا۔ وہ پھر اٹھے، گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی بن ہیتی نے جلال کیا، فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک کے سپرد کرنے والا ہوں، تیری زیادہ تکمیل ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوسکی رو پڑے، چیخے مار کے روئے، وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے، اور فرمانے لگے علی بن ہیتی اسے مجھے نہ دے، یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا، اسے یہی رہنے دے۔ بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بھشتی دروازے پر، بھشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث، جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ تم نے پڑھی نہیں نا، اصل میں پڑھی نہیں، تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض؟ ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بھشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی، ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولے حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے۔ اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا میں جنتی ہوں، بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب، حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے، کہتے رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں پہ، مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے، پاک پتن سے۔ کہنے لگا میرے کپڑے سونگنے لگا، کہنے لگا بھشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں۔ تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی، تم سے نہیں آ رہی۔ مولانا بڑے حاضر دماغ تھے، کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی، نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی، ایک ہی پڑھی ہے تو نے اگلی بھی پڑھ لینی تھی۔ کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو، یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا، ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے اگلی نہیں پڑھی۔ شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں، ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر۔ کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے، وہ اندر سے جال ہی نکل آئے تو پھر آپ فرمانے لگے اپنے بندے کی خدمت نہیں کی اللہ کے بندے کی ہے، تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے اول تو ایسا ہوتا نہیں، اول تو ایسا طلب پیدا کریں۔ آج لوگوں میں طلب نہیں، کہتے ہیں بڑی جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں، میں کہتے رہتے طلب نہیں پائی، طلب ہو تو کھانے کا مزہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارا شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانا، کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہیں بڑے آستانے دیکھے پیر کوئی نہیں ملا۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی، ارادہ ہی کوئی نہیں تیرا پروگرام نہیں تھا، ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں، تیرے اندر طلب ہی نہیں، اندر کوئی شے خالی ہوگی تو کوئی معرفت کا نور آئے گا، تو خود بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی بڑی طلب ہے، آپ فرمانے لگے تجھے کہا ہے نا کوئی نہیں، کہنے لگا حضور ہے، آپ فرمانے لگے چلو رات سو جاؤ خانقاہ پہ سویرے بات کریں گے۔ مرید کو کہنے لگے اسے 5 کلو مچھلی دو اچھی بنا کے، مریدوں نے مچھلی دے دی، پانی کوئی نہیں دیا، ساری رات تڑپتا رہا اور باہر سے کنڈی بھی لگا دی۔ سویرے حضرت آل احمد آئے،
दरवाजा खोला, कदमों पे गिरा, कहने लगा हजरत जी पानी, हजरत जी पानी पानी पानी। आप फरमाने लगे सलाम तो ले ले पहले। कहने लगा नहीं हुजूर पानी पानी। आप फरमाने लगे बता मछली कहेगा हुजूर पहले पानी पहले पानी। हजरत ने एक जुमला कहा, रब के बंदों की एक बात कमाल कर देती है। फरमाया पता चला तलब क्या होती है, पता चला तलब क्या होती है। कहने लगा सोने लग पता गया है क्या होती है, लग पता गया है। आपने पानी भी पिलाया, मुरीद भी किया, और जब सीने से लगाया तो फरमाया जा तूने तलब पैदा की थी, मैंने रब के फजल से तुझे फैज दिया है। कहते वहां बैठे बैठे काले रंग का था, अल्लाह ने गोरा रंग बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह दे देता। हजरत जिब्रील सबकी छतों पे, अल्लाह के फरिश्ते बारिश बरसाते हैं ना, किताबें भी बरस सकती थी, छतों पे गिरा देता कि लो पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने किताबें 4 भेजी, नबी 1 लाख कमों पे 24,000 अता फरमाया। फरमाया किताब पढ़नी है पर जब जलवा देखना है तो मेरे मुस्तफा का देखना है, हुजूर के नूर की रोशनी में तुमने कुरान मजीद को पढ़ना। तो भाई समझ नहीं है, मैं आज तक समझ नहीं आई आज तक कि गाड़ी का पता है कि इसकी हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका क्लच किधर है, इसकी फलां चीज किधर है। फिर भी एक उस्ताद पैसे भी लेता है, 15 दिन साथ भी बिठाता है, फिर तरीका सिखाता है। जब एक छोटा सा काम बगैर उस्ताद के नहीं आता तो दीन बगैर उस्ताद के आ जाएगा। और दीन के मसले बारीक है, याद रखें, शैतान हमले करता है, बारीक बात है। तकब्बुर वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रियाकारी वाले की इबादत कबूल नहीं होगी, हसद वाले के अमाल ज़ाया होते, झूठ बोलने वाले को हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता। अब ये सारी चीजें जो बातनी नुक्स है, ये बीमारियां हैं बातन की। आप अगर दवाई ना लें तो आपके जिस्म की बीमारी नहीं जाती, दरवेश के पास ना जाएं तो आपकी रूह की बीमारी नहीं जाती। झूठ नहीं छूट सकता, बदी नहीं छूटेगी। हमने देखा है थोड़ी देर के लिए लोग मस्जिद आते हैं, नमाज शुरू करते हैं, उम्रा करके आए तो शुरू हो गई, थोड़ा सा हज कर लिया शुरू हो गई, खुदा ना खास्ता घर में किसी का इंतकाल हो गया तो नमाज शुरू हो गई, तो ठीक करें। लेकिन वो बाद में छोड़ जाते हैं। कायम कौन रहता है? कायम वो रहता है जिसके पीछे कोई कायम रखने वाला होता है। मोबाइल बंद हो जाता है अगर बैटरी उसकी चार्ज, हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, उनकी 2 बातें बैटरी चार्ज कर देती है। वो हमें बताते हैं कि जीना किस तरह है, इंसानियत कैसे तुमने अपने अंदर पैदा करनी है, तुमने अल्लाह से डरना किस तरह। उनकी बातें दिलों को नरम करती, उनकी गुफ्तगू इंसान को बदल दे। उनकी सोबत में बैठने वाला बड़ा आगे जाता है, जो उनकी खिदमत आली मर्तबत में रहता है अल्लाह उसे उसी तरह का रंग अता करता है। सुने मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र गिफारी ने पूछा हुजूर एक बंदा नेक लोगों से प्यार करते है पर उनकी तरह के काम नहीं करता, उसके बारे में हुक्म क्या है? कोशिश करता है पर गलती रह जाती है, पर प्यार सच्चा करता है। तो आप तरगीब तरहीब पढ़े, मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। कह रहे हैं कि हुजूर अमल नहीं करता, एक मुर्शिद कामिल। देखिए मेरे भाई, जो रब करीम के बंदे थे उनका रिश्ता इस्लाह का रिश्ता था। पीर के साथ रिश्ता इस्लाह का रिश्ता होता है। वो जो लोग रस्मी बैत करते हैं ना, ठीक है मुरीद हो गए चलो रोजी में बरकत हो जाएगी, उससे भी इनकार नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं बैत बरकत की भी बड़ी बात है। और दलील क्या है? आप फरमाते हैं अगर असहाबे काफ का कुत्ता वलियों के पास बैठ जाए अल्लाह उसे खाली नहीं रखता, तो तू वलियों से प्यार करेगा तो कैसे खाली रह जाएगा? बैत बरकत भी बड़ी बात। लेकिन जब आप मुरीद हो तो जिस मकतब में जाए उसका सबक याद करें, जिस चीज से रोका जाए उस चीज पर। समझ आ रही है मेरी बात? लोग कहते हैं जी मार्फत क्या होती है, तो मार्फत आप कुरान मजीद का 15वां सिपारा आखिर से और 16वां सिपारा शुरू से पढ़े, हजरत खिजर और जनाब मूसा का वाकया देखे, वो सारी मार्फत की बात ही तो है। एक बंदा कत्ल कर दिया जनाब खिजर ने, तो मूसा कहते हैं ये क्या किया? आप फरमाने लगे ये अपने बाप माँ के लिए तकलीफ का सबब बन जाना, लिहाजा कत्ल कर दिया, बच्चों की दीवार सीधी कर दी। ये सारी तफसील कुरान मजीद में है। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये क्या? फरमाया इनका बाप बड़ा नेक आदमी था। तो भाई तफसील देखें आप, अल्लाह वालों के पास लोग जाया करते हैं, उनके पास बैठते। हमारे दौर के अंदर एक बड़ा गलत काम करते हैं लोग, एक तो जाते नहीं, पीर नहीं पकड़ते, शेख नहीं पकड़ते। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर नेकी बताने वाला तुझे कोई ना हो, तेरा पीर कोई ना हो, तो शैतान तो फिर है ही तेरे साथ, बदी पे तो वो लगाएगा ही। अगर नेकी बताने वाला कोई नहीं तो फिर बदी बताने वाला तो तेरे साथ है। हमने ये देखा है, अपनी जिंदगी का छोटा सा तजर्बा है कि जो आके मुरीद होता है वो सारा बदल जाता है। उसके लिए दाढ़ी रखना आसान हो जाता है, उसके लिए दरूद पाक पढ़ना, चढ़ती जवानी माल दौलत सारा कुछ, लेकिन उसके लिए तब्दील होना। और जो लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते, इस मार्फत की तरफ रुजू नहीं करते, उनकी जिंदगियां बीत जाती है वैसे के वैसे जाते हैं, तब्दीली नहीं आती। तो भाई इस जमाने का जुर्म पता क्या है?
ایک تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں، یہ بڑی زیادتی اپنے ساتھ کرتے، اور دوسرا دشمنی کرنے لگے ہیں معاذ اللہ، دشمنی کرتے کہتے جی وہ صوفیاء نے تباہی کر دی، معاذ اللہ بابوں نے تو دین بگاڑ دیا، یہ دشمنی کرتے۔ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے روضے پہ گیا تو جناب معاذ بن جبل حضور کے روضے پہ بیٹھے رو رہے تھے، تو میں نے کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نبی پاک کی ایک بات نے رلا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے رسول پاک نے فرمایا دو باتیں اتنی سخت کر دی ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھ سے یہ غلطی ہو نہ جائے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، چھوٹا سا دکھاوا بھی اگرچہ شرک اصغر ہے پر چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلانے جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلانے، دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا، ایک فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو جنگ کروں گا، ایک فرمایا میرے ولی سے دشمنی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بولیے میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں جنگ کروں گا۔ تو میرے بھائی سمجھ لیں اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے تو کم از کم دور رہ کے پیار تو کریں، دور رہ کے پیار تو کریں، پیار تو کریں اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ جو حضرت معاذ رو رہے تھے نا تو اس کی شرح میں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے حضرت معاذ کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی بندے کی بے ادبی کر دوں اور وہ اللہ کا ولی ہو، تو میں رو رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ مجھ سے نکل جائے۔ لوگ فر باتیں کرتے ہیں، فر لوگ ایک منٹ کے اندر بڑے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں، ان سے اپنی روح اور قلب کے لیے دوائی خریدیں، جو وہ پرہیز بتائیں وہ پرہیز کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز میں اطمینان عطا کرے گا، قرآن پاک میں دل لگے گا، درود و سلام کا موقع ملے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرتے پھر مخالفت کریں گے، پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟